اللہ معاف کرے بات آئی ہے تو یہ ایشو کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. یہ 420 لوگ جس وطن کے مینار پاکستان میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں وہ افغانستان کے اندر فکر مند ہیں. عورت کا کیا بنے گا جی؟ عورت کا کیا بنے گا؟ شرم نہیں آتی. افغانستان میں عورت کا کیا بنے گا؟ تم نے مینار پاکستان کے سائے کے اندر اسلام کو چھوڑ کر اسلامی قوانین کو اس کا تمسخر اڑا کر فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کو بپا کر کے وہاں پہ انجام نہیں دیکھ لیا. کیا ہوا؟ بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں میرے دیندار بھائی، کان کھول کے سن لیں، اور وہ لبرل مافیا کے دہشت گرد بھی کان کھول کے سن لیں. اللہ کی قسم پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھے. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی. عجیب بات ہے، نہ تم پردے میں عورت کو نکلنے دیتے ہو. 2 روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے، 1 روپے 2 روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے جس کلچر کو تم نے اختیار کیا، جو تمہارا باپ لگتا ہے، اس کلچر کو، جس کلچر کی تم باتیں کرتے ہو، ناچ ناچ کے عورتیں ٹریٹ بلیڈ بیچ رہی ہیں، ناچ ناچ کے چنگمیں بیچ رہی ہیں. جو ہوا مینار پاکستان پہ برا ہوا. ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو 400 کے 400 کو جہاں پہ لٹکانا لٹکاؤ، لیکن اس بے حیا عورت کے خلاف بھی اسلامی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مذمت ہے، اس کی مذمت ہے، لیکن اسلامی شریعت میں فحاشی کے خلاف بھی کوئی اقدامات ہیں کہ نہیں؟ کیسے اعلان فحاشی پلائی جا سکتی ہے؟ نہیں پلائی جا سکتی. واحد حل ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہراسمنٹ ختم ہو جائے، یہ دین دشمن مافیا ایسا، اب کیا بننا ان کو کہ ایسا مافیا ان کو کہا جائے نا، یہ بدبخت جو ہراسمنٹ جنسی ہراساں کرتے ہیں ان کو چوک میں لٹکا دو، ان کو مینار پاکستان پہ لٹکا دو. جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپٹل پنشمنٹ آئی تو یہ 1-2% طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے ختم ہی ہو جائے گا. یہ ایسے برے کردار کے لوگ ہیں، لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانتے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک فاحشہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے، اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا افتتاح اس سے ہو سکتا ہے. کسی کے اوپر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنے کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا اللہ کے لیے. ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے. یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا، اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے. اگر اسلام آ جائے، اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کے عمل کرنے کی جرات ہی نہ ہو. اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیا معاشرہ نہ ہو. اسلام کا معاشرہ کیا معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں، یہ وہ دین ہے جس سے عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی. یہ اس امریکہ کے پیچھے چلتا چاہتے ہیں، وہ قوانین لانا چاہتے ہیں جن ان بدبختوں کو یہی نہیں پتا کہ ٹاپ 10 جو ممالک ہراسمنٹ میں، جنسی ہراسمنٹ میں، وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یہ بھی پروب ہونا چاہیے. میں ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ پری پلانڈ تھا، جو بھی تھا، آپ اٹھائیے. ہراسمنٹ ان ممالک میں زیادہ ہے جنسی کے پاکستان میں زیادہ ہے. پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، ان ممالک میں زیادہ ہے. ایک ہی حل ہے، وہی دیدی نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاد انگیز حاشا کی. وہ کیا علاج ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے جنسی درندے موجود تھے. اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کے در پہ ہو گئی. یہودی تھی عورت, یہودی نے بچی نے بڑے واسطے دیے کہ میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں, میں تورات کو ماننے والی ہوں, میری عزت کے در پہ ہو گئے ہو. گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے, اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے. اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ وہ دین ہے جو نافذ ہوگا, کوئی جنسی ہراسمنٹ نہیں ہوگی. اس عورت کے دل میں خیال آیا اب مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. کہا واہ محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے در عالیہ کے آگے لوٹی جا رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ چادر لے کے آئے جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا, کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا. اس بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور کہا مدینہ میں رہنے والی ہے یہودی بیٹی, تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. یہ وہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آئے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر بھی اسلام کو نافذ فرمائے. ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے بڑے قریبی دوست, عزیز, بزرگ رفاقت صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں, اور جانے سے پہلے کچھ عرصہ قبل مجھے راقب صاحب بھی کھڑے تھے, ہمیں کہا کہ آپ نے سنت کے مطابق میرا جنازہ کروانا, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نے یہ وصیت اگر کرنی ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو کریں, اپنے بچوں کو کریں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کروانی ہے. بہرحال یہ بچوں کا اختیار ہوتا ہے, وہ جہاں کروانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ذاتی طور پہ مجھے وہ کہہ کے گئے تھے تو انشاءاللہ آج ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. اسی طرح ہمارے بہنوئی ابو بکر قدوسی صاحب, مولانا عبدالخالق قدوسی صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں, ان کی والدہ یعنی ابو بکر قدوسی صاحب کی انشاءاللہ یہ 2 غائبانہ نماز جنازہ ہوں گے. ایک ساتھی نے اور نے غائبانہ نماز جنازہ کی پرچی ہے اس کی درخواست کی ہے, انشاءاللہ تینوں کا غائبانہ نماز جنازہ جمعے کے بعد ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.